چھٹی حص ہوتی ہے نا، یہ انسان کی بہت کام کرتی ہے کہ یہ الہام اور یہ چھٹی حص بہت بڑی چیز ہے، یہ نعمت ہے، ایسی حص جو آپ کو بتاتی ہے کہ آپ پر کوئی برا وقت آنے والا ہے۔ ماہرہ خان کو دیکھ لیں کہ ماہرہ خان کچھ اور ہے۔ ماہرہ خان نے جو یہ راستہ لیا وہ شاید کسی کو جیلس کرنے کے لیے، یا وہاں آ کر جو ہے وہ ایشوریہ رائے بھی ایشوریہ رائے نہیں رہی، بشریٰ انصاری کتنے ہسمکھ خاتون ہیں، تو انہوں نے دوسری شادی کر لی، عمر کے کس حصے میں کی؟ کیا اس چھٹی حص میں دماغ کا کوئی حصہ جو ہے وہ آپ کو انڈیکیٹ کرتا ہے؟ لوگوں نے اتنی اذیتیں، اتنے دکھ، اتنے درد سہ لیے ہیں کہ اگر آپ نے اس پر فوکس کر لیا نا تو یقین کریں چھٹی حص کیا، تیسری آنکھ کیا، پتہ نہیں لوگ محبت کو مرد اور عورت پر ہی کیوں جو ہے فوکس کرتے ہیں کہ محبت کا ایلیمنٹ ہونا آپ کی زندگی میں بہت ضروری ہے۔ کوئی ہنستا ہے نا، کوئی مسکراتا ہے، اور کوئی عورت جب ہنستی ہے اس کے دل میں ارمانوں کا جنازہ پڑا ہوتا ہے۔ حسین ترین عورتیں ہوتی ہیں جن کے دل جو ہے وہ اندر سے مضبوط ہو گئے ہوتے ہیں، جن کو انڈیکیشنز ہوتی ہیں، الہام ہوتے ہیں، ان کی زبان میں کڑواہٹ نہیں ہونی چاہیے۔ کہ کوئی شخص اگر بے وفا ہوتا ہے نا تو جن کی چھٹی بڑی تیز ہوتی ہے نا، ان کو بے وفائی کا بھی پتہ چل جاتا ہے، ان کو دھوکے باز کا بھی پتہ چل جاتا ہے۔ مجھے الہام ہوتا تھا، میرا وجدان کہتا تھا، وہ چھٹی حص جو ہوتی ہے۔ آج ہم بات کریں گے چھٹی حص پہ، انسان کی چھٹی حص کیا ہوتی ہے، اور یہ چھٹی حص کیا الہام ہوتی ہے؟ کیا اس چھٹی حص میں آپ کی نظر کھل جاتی ہے؟ کیا اس چھٹی حص میں دماغ کا کوئی حصہ جو ہے وہ آپ کو انڈیکیٹ کرتا ہے؟ کیا یہ چھٹی حص آپ کو گاڈ گفٹڈ ملتی ہے؟ یہ تمام وہ سوالات ہیں جو میری عوام نے، جو میرے لوگوں نے، میرے چاہنے والوں نے مجھ سے پوچھے ہیں، تو آج میں اسی پر جو ہے وہ ویلاگ کرنے لگی ہوں۔ اس کے لیے میں ایک شعر سے جو ہے وہ اپنے ویلاگ کا سٹارٹ لینا چاہوں گی کہ مجھے الہام ہوتا تھا، مجھے الہام ہوتا تھا، میرا وجدان کہتا تھا، مجھے الہام ہوتا تھا، میرا وجدان کہتا تھا، وہ چھٹی حص جو ہوتی ہے، مجھے اکثر وہ کہتی تھی، وہ چھٹی حص جو ہوتی ہے، مجھے اکثر وہ کہتی تھی کہ ایک حادثہ درپیش ہونا ہے، تجھے درویش ہونا ہے، تجھے درویش ہونا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ کیسی بات ہے، یہ جو چھٹی حص ہوتی ہے نا، یہ انسان کی بہت کام کرتی ہے۔ جس کی چھٹی حص جو ہے وہ ایکٹیو ہونا، اس کی تیسری آنکھ کھلی ہوتی ہے، اسے احساس ہو جاتا ہے وقت آنے سے پہلے جو ہے وہ اس کو الہام ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اس کو پتہ لگنا شروع ہو جاتا ہے، وہ آنکھیں بند نہ بھی کرے تو اس کے سامنے جو ہے وہ تمام تر چیزیں جو ہے وہ چلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ امیجنیشن اتنی اسٹرانگ ہو جاتی ہے کہ جو امیجنیشن میں سوچتا ہے وہ حقیقت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ہونے سے پہلے واقعات کا علم ہونا، الہام ہونا، آپ کی چھٹی حص کا اسٹرانگ ہونا جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے۔ ایک ایسی حص جو آپ کو بتاتی ہے کہ آپ پر کوئی برا وقت آنے والا ہے یا آپ کسی اچھے وقت کی طرف جا رہے ہیں۔ چھٹی حص ایک ایسا ایلیمنٹ کہ جس میں آپ کو آنے والے وقت کی انڈیکیشنز جو ہیں وہ آپ کا دماغ دیتا ہے، آپ کو باقاعدہ طور پر جو ہے وہ سمجھ آنی شروع ہوتی ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ جیسے میں نے ابھی آپ کو جو ہے وہ ایک شعر میں بتایا کہ مجھے اکثر میری چھٹی حص کہتی تھی کہ ایک حادثہ درپیش ہونا ہے، تجھے درویش ہونا ہے۔ تو یہ جو درویشی ہے نا، یہ انسان کے اندر ہوتی ہے، اور یہ اللہ نے کسی سے کوئی کام لینا ہوتا ہے تو اس کی زبان پر جو ہے وہ زبان زد عام کر دیتا ہے، ایک ایسی زبان عام کر دیتا ہے جو زبان اللہ والوں کی ہوتی ہے، جس سے انسان جو ہے وہ یہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ ہمیں کیا سمجھانا چاہتا ہے۔ انسان کی کوئی اوقات نہیں ہے کہ کسی کو کچھ سمجھا سکے، یہ اللہ کے فضل اور کرم کے علاوہ اور کچھ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ میں ہمیشہ سے جو ہے وہ ایک بات کرتی ہوں کہ یہ الہام اور یہ چھٹی حص بہت بڑی چیز ہے، یہ نعمت ہے۔ اگر یہ کسی کے پاس موجود ہے تو اس کے اپنے لیے جو ہے وہ یہ ٹینشن کا باعث بنتی ہے، کیونکہ بہت سے لوگ اس الہام، اس چھٹی حص کو نہیں پہچان پاتے۔ اگر ان کی تیسری آنکھ کھلی ہو، انہیں ان کا نظر ہو، اور وہ سامنے والے کو جو ہے وہ سکین کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں، پڑھنے کی صلاحیت رکھتے ہو، یا انہیں وقت آنے سے پہلے جو ہے وہ کوئی خواب ان کے بڑے پکے ہوں۔ اکثر اوقات میرے پاس لوگ آتے ہیں، وہ مجھے اپنے خواب بھی جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ جی اس طرح کے خواب جو ہے وہ ہمیں آتے ہیں، اور یہ خواب جو ہے وہ ہمیں انڈیکیشنز دیتے ہیں۔ تو کچھ خواب انتہائی سچے ہوتے ہیں، آپ کو انڈیکیٹ کرتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کی اگلی لائف کے حوالے سے آپ کو جو ہے وہ سمجھا رہے ہوتے ہیں، آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر رہا ہوتا ہے اللہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ کنیکٹ ہو جاتا ہے جب آپ اپنے دل کو اللہ کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں۔ چھٹی حص کا تیز ہونا اور الہامی کیفیت ہونا، یہ صرف اللہ کی عطا ہوتی ہے، اس میں بندے کا کوئی کمال نہیں ہوتا۔ یہ میں آج آپ کو کلیئر کٹ بتا رہی ہوں کہ یہاں پر حضرت علی فرماتے ہیں کہ پتہ نہیں کیوں محبت جو ہے وہ لوگ سوچ پر کرتے ہیں، سوچتے ہیں پہلے محبت کے بارے میں، اور پھر جو ہے وہ سوچ پہ کرتے ہیں۔ صرف مرد عورتوں پہ ہی کیا محبت محدود ہوتی ہے؟ محبت کائنات کا سارا نظام ہے،
محبت پہ سارا نظام چل رہا ہے کائنات کا. یعنی کہ جو یہ الہامی کیفیت ہے یہ انسان کے اندر محبت میں جنم لیتی ہے. ہو سکتا ہے محبت میں ٹوٹنے کے بعد، ہو سکتا ہے تکلیف اور اذیت کا وہ مقام جھیلنے کے بعد کہ جب انسان جو ہے اس کا ساتھ دینے والا کوئی نہ ہو، ارد گرد اس کا جو ہے وہ کوئی مددگار نہ ہو اللہ کے سوا، تو تب یہ الہامی کیفیت آتی ہے، یہ چھٹی حص جو ہے وہ اسٹرانگ ہونا شروع ہو جاتی ہے. آپ کو یہ اللہ کی طرف سے گاڈ گفٹڈ ہوتی ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ مولا علی فرما رہے ہیں کہ پتہ نہیں لوگ محبت کو مرد اور عورت پر ہی کیوں جو ہے فوکس کرتے ہیں، جبکہ دنیا کا سارا نظام جو ہے وہ محبت پر چل رہا ہے. محبت پر یہ دنیا قائم ہو گئی. اللہ نے اپنے محبوب کی محبت میں دنیا بنا دی. تو آپ خود سوچیں کہ محبت کا ایلیمنٹ ہونا آپ کی زندگی میں بہت ضروری ہے. ایک انسان ہر چیز کے بغیر رہ سکتا ہے لیکن وہ محبت کے بغیر نہیں رہ سکتا. اسے ہر طرف سے اگر توجہ نہیں ملے گی، محبت نہیں ملے گی، عزت نہیں ملے گی، تو وہ شخص جو ہے وہ اپنی زندگی کا اصل جو ہے وہ کھو بیٹھے گا، وہ اپنی زندگی کے اصل سے دور ہوتا چلا جائے گا. یہاں سچویشن جو ہے وہ اتنی کرٹک ہو چکی ہے، سلسلہ اتنا جو ہے وہ سٹرانگ ہو چکا ہے کہ لوگوں کی چھٹی حص نے کام کرنا شروع کر دیا ہے. لوگوں نے اتنی اذیتیں، اتنے دکھ، اتنے درد سہ لیے ہیں کہ وہ اس مقام پہ پہنچ گئے ہیں کہ جہاں پہ ان کی چھٹی حص جو ہے وہ سٹرانگ ہو چکی ہے. اب انہیں وقت آنے سے پہلے جو ہے وہ تمام انڈیکیشنز کے بارے میں پتہ ہوتا ہے، لوگوں کے بارے میں بھی پتہ ہوتا ہے کہ کون ان کے ساتھ اچھا کر رہا ہے، کون ان کے ساتھ برا کر رہا ہے، کون ان کے لیے جو ہے وہ پریشانی کریٹ کر رہا ہے، کون ان کو جو ہے وہ آسانیاں بانٹ رہا ہے. ایک عربی کہاوت ہے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ جب کوئی ہنستا ہے نا، کوئی مسکراتا ہے، اور کوئی عورت جب ہنستی ہے اس کے دل میں ارمانوں کا جنازہ پڑا ہوتا ہے. عورت کے ہنسنے کے پیچھے اس کا درد اور اس کی تکلیف ہوتی ہے. کبھی بھی عورت اچھے موقع پر جو ہے وہ نہیں ہنستی، وہ اپنا درد چھپانے کے لیے ہنستی ہے. زیادہ تر عورتیں ہمارے یہاں اپنا درد چھپانے کے لیے ہنستی ہیں. جو مسکراہٹ آپ جن چہروں پر دیکھتے ہیں نا خواتین کے، بڑی خوشی سے جو ہے وہ باتیں کرتی ہیں، بڑے خوش اخلاق ہوتی ہیں، ہنستی ہیں، کھیلتی ہیں، یہ اپنے اندر ایک پورا درد کا سمندر لیے ہوئے ہوتی ہیں. یہ اذیت کے اس مقام سے گزری ہوتی ہیں کہ جس کا تعین آپ میں، ہم میں سے کوئی بھی نہیں کر سکتا، صرف اللہ کر سکتا ہے. ان کی چھٹیز بہت تیز ہوتی ہے ایسی خواتین کی کہ جن کو جو ہے نا، جو مضبوط ترین اور حسین ترین عورتوں کی نشانی ہے، یہ حسین ترین عورتیں ہوتی ہیں جن کے دل جو ہے وہ اندر سے مضبوط ہو گئے ہوتے ہیں، اور آپ ان کے چہرے پہ ان کا حسن جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں، ان کی جو ہے وہ شان و شوکت دے سکتے ہیں. ایک عورت کو جب اللہ شان و شوکت دے دے نا، اس کو پرسنالٹی دے دے، اس کو بات کرنے کی صلاحیت بھی ہو، اس کا چہرہ بھی حسین ہو، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ ہو، تو سمجھیں کہ وہ اللہ کے جو ہے وہ ان بندوں میں اس کا شمار ہوتا ہے جن سے اللہ کوئی کام لینا چاہتا ہے، جن سے وہ کوئی میسنجرز ہیں. وہ کوئی ایسی خواتین ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ پہلے حسن کے مقام تک پہنچاتا ہے، ان کے چہرے کو حسین کرتا ہے، پھر ان کی باتوں کو جو ہے وہ تقویت ملتی ہے، اور باتیں جو ہے وہ ایسی ہوتی ہیں کہ وہ لوگوں کے دلوں میں جو ہے وہ اتر جاتی ہیں. میں نے ایسی بہت خواتین دیکھی ہیں ماشاءاللہ، بڑی جو ہے وہ ایلیگنٹ خواتین، ہمارے ملک کے بڑے بڑے جو ہے وہ نامور خواتین، ان کے نام، جنہوں نے اپنی لائف کو جو ہے وہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ کیا گزارا، لیکن درد کا وہ مقام جھیلا کہ اذیت کا یہ مقام جو ہے وہ دنیا میں جو ہے وہ کسی نے نہیں جھیلا ہوگا. ایشوریہ رائے کو دیکھ لیں، آپ کو کیا لگتا ہے؟ اس کی حسین آنکھیں، اس کا حسین چہرہ، مس ورلڈ، جس نے جو ہے وہ خطاب جیتے، جس کے حسن پر پوری دنیا فدا، لیکن وہ حسن اس کے شوہر کے کام نہیں آیا. وہاں آ کر جو ہے وہ ایشوریہ رائے بھی ایشوریہ رائے نہیں رہی. پھر آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی جو ہے وہ ہمارے یہاں بشریٰ انصاری، کتنے ہنسمکھ خاتون ہیں، کتنا ہنستی ہیں، بولتی ہیں، اپنے آپ کو جو ہے وہ انہوں نے آج تک جوان رکھا ہوا، ینگ رکھا ہوا. آپ کو کیا لگتا ہے انہیں کوئی درد، کوئی تکلیف نہیں ہے؟ وہ اذیت کے کس مقام سے گزری ہوں گی کہ وہ خوشی، وہ جو وہ مسکراتی ہیں، ان کی مسکراہٹ میں مجھے ان کا درد نظر آتا ہے، اور ان کا وہ درد نظر آتا ہے جو کوئی عام بندہ نہیں دیکھ سکتا. میں اکثر ایسی خواتین کو دیکھ کر جو وہ درد میں آ جاتی ہوں، تکلیف میں آ جاتی ہوں، لیکن میں پھر انہیں دعا دیتی ہوں کہ اللہ ان کے درد کو جو ہے وہ کم کرے، اور اللہ تعالیٰ ان حسین چہروں کو ہمیشہ اسی طرح جو ہے وہ حسین رکھے. اپنے اوپر کام کرنا پڑتا ہے. میں بشریٰ انصاری صاحبہ کا ذکر اس لیے کر رہی ہوں کہ میں نے ان شخصیت کو ہمیشہ ہنستے مسکراتے دیکھا ہے. انہوں نے اپنے اوپر بڑے 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 پہاڑ جھیلے ہیں. لوگ ان کے بارے میں کچھ بھی کہتے رہے کہ انہوں نے دوسری شادی کر لی، عمر کے کس حصے میں کی، انہوں نے بہت اچھا کیا. انہوں نے اپنے لیے ایک ساتھی کا انتظام کیا، ایک کمپینین، ایک ایسا ساتھی جو ان کے بڑھاپے کا سہارا، جو ان کا پیار، ان کا شوہر. کوئی فرق نہیں پڑتا. عورت اگر دوسری شادی کر لے تو اس کو آپ جو ہے وہ کرٹکس میں لے آتے ہیں، اور شوہر جو ہے وہ ایک مرد جو ہے وہ 4 شادیاں کر لے تو وہ کر سکتا ہے. یہاں پر معاشرے میں ہم مرد اور عورت کو برابری کی حیثیت نہیں دے پا رہے، جس کی وجہ سے عورتوں کا حسن بھی چھین لیا ہم نے، عورتوں کی مسکراہٹ بھی چھین لی،
لیکن اللہ نے ان کو کیا عطا کر دیا؟ چھٹی حص. اب اگر آپ ایشوریا رائے سے پوچھیں تو اس کی چھٹی حص بھی کام کرتی ہوگی. وہ درد سے گزری ہے, اذیت سے گزری ہے. آپ بشریٰ انصاری سے پوچھیں, ان کی چھٹی حص بھی کام کرتی ہوگی. آپ اسی طرح ہماری حسین ترین اور لڑکیاں جو خواتین جو ہے وہ کام کر رہی ہیں, مائرہ خان کو دیکھ لیں, کیسی حسین ترین خاتون ہے کہ ان کے لیے جو ہے وہ کہ کس قدر پیسہ کماتی ہیں, سب کچھ ہے, شہرت ہے, عزت ہے, لیکن دل کا سکون موجود نہیں ہے. وہ آنکھوں سے جھلکتا ہے ان کی کہ ان کے پاس دل کا سکون نہیں ہے. اور دل کا سکون کہاں ہے؟ دل کا سکون صرف اللہ کی ذات میں ہے. ان کا انر کچھ اور ہے, وہ کام کچھ اور کر رہی ہیں, اور ایک دن وہ یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جو ہے وہ اللہ کے راستے پہ نکل جائیں گی. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, مجھے ان کی جو ہے وہ صاف اور واضح نظر آتا ہے کہ مائرہ خان کچھ اور ہے. مائرہ خان نے جو یہ راستہ لیا وہ شاید کسی کو جیلس کرنے کے لیے یا کچھ بننے کے لیے, شاید انہیں اس مقام تک پہنچنے اور اس شہرت کا شوق بھی نہیں تھا. یہ اللہ کی عطا تھی, لکھا تھا کہ بس وہ مائرہ خان ہے تو وہ مائرہ خان بن گئی. بہرحال برکت والی بات کریں, چھٹی حص جن کی تیز ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ زیادہ مت بتائیں. آپ کی جو ہے وہ چھٹی اسٹرانگ تب ہوتی ہے جب آپ لوگوں سے اپنی بات کو جو ہے وہ چھپا کر رکھتے ہیں. یہ میں آپ کو سمپلی ایک بہت ہی خاص اور اہم بات بتا رہی ہوں, پلیز اس کو جو ہے وہ چھپا کے رکھیں. اچھا, زبان میں کڑواہٹ بالکل نہ لے کر آئیں. جن کی چھٹی حص جو ہے وہ تیز ہے, جن کو انڈیکیشنز ہوتی ہیں, الہام ہوتے ہیں, ان کی زبان میں کڑواہٹ نہیں ہونی چاہیے. اپنی کڑواہٹ کو جو ہے وہ ختم کرنے کی کوشش کریں, لیکن ضمیر میں ملاوٹ نہیں کرنی آپ نے. جن کی چھٹی حص تیز ہے, یہ میں آپ کو وہ چیزیں بتا رہی ہوں کہ اگر آپ نے اس پر فوکس کر لیا نا تو یقین کریں چھٹی حص کیا, تیسری آنکھ کیا, آپ بندہ سکین کر لیں گے, آپ کو پتہ چل جائے گا. اللہ آپ کے سامنے جو ہے وہ لوگوں کی اصلیت ایسے لانا شروع کر دیں گے کہ آپ سوچنے پڑ جائیں گے کہ یہ کیا ہو گیا ہے. آپ کی سوچ وہاں تک جو ہے وہ کام نہیں کرے گی. ضمیر میں ملاوٹ نہ ہونے دیں اور زبان میں کڑواہٹ نہ ہونے دیں. پھر دیکھیں کہ آپ کی چھٹی حص مزید جو ہے وہ کس طرح کام کرتی ہے. اچھا, صورتحال یہ ہے کہ کوئی شخص اگر بے وفا ہوتا ہے نا, تو جن کی چھٹی بڑی تیز ہوتی ہے نا, ان کو بے وفائی کا بھی پتہ چل جاتا ہے, ان کو دھوکے باز کا بھی پتہ چل جاتا ہے, ان کو ان کے ساتھ جو ہے وہ فراڈ کرنے والوں کا بھی پتہ چل جاتا ہے, لیکن یہ خاموشی اختیار کرتے ہیں. میں نے وہی بتایا کہ جہاں جتنی زیادہ خاموشی ان کی زندگی میں جو ہے وہ ٹھہراؤ لے کر آتی ہے, اللہ تعالیٰ ان کو اور نوازتا چلا جاتا ہے. تو چھٹی حص والے اگر کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں مجھ سے تو آپ جو ہے وہ اس انڈیکیشن پہ, اس الہام پہ جو ہے وہ بات کر سکتے ہیں, کمنٹ سیکشن میں آ سکتے ہیں. اور کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہے تو مجھ سے جو ہے وہ آپ بات کر سکتے ہیں. میں انشاءاللہ آپ کو ضرور اس چھٹی حص کے حوالے سے بھی, آپ کے الہام کے حوالے سے, اور یہ جو خواب آتے ہیں یہ سچے یا جھوٹے ہوتے ہیں, یا یہ خواب جو ہے وہ آپ کی زندگی میں کتنی اہمیت رکھتے ہیں,